ہر کرا عقل دانش عزیز دنیا یزید نشر چار چیز غارب وانا سزا نقمت رہا مردگی نقمت بجائے نا سزا عقل داری میں بدکاری مکن زیب چوب گزشتی سب ساری مکن ہر کرا ازبر روشن بود در زمانہ باصلاح حسین بود دا شوی پیش از ہما از روزگار دست برز برنامون بکشادگار تا تو باشی در زمانہ دادگر زیر دستاران خوددار مصر ہر کے بر پردے خود آمد استوار پردے مقدادی گرے دیگرہ بندگار ہر کے از گفتار خود باشد حضور مود مقدادی دیگرے ہر چه باشد در شریعت ناپسند دور باشد فکر هستی خوشمند تا ثواب کاری بینی سر مسر بر مراد کار مسر در بیان عقل عاقلان عاقلان عاقل کی جمع عاقل لوگوں کی عقل کا بیان یعنی عاقل لوگوں کی عقل مندی کا بیان کہتے ہیں ہر کرا عقل است و دانش اے عزیز ہر وہ بندہ جس کے پاس عقل ہے اور سمجھ ہے دانش جس کے پاس عقل ہے اور سمجھ ہے اے عزیز اے پیارے دور باید بودنش از چار چیز دور باید دور ہونا چاہیے بودنش اس کا وجود اس کا ہونا یعنی دور ہونا چاہیے اس کا وجود کس سے از چار چیزوں سے اس کو چار چیزوں سے دور رہنا چاہیے کار خود با نا سزا نہ کند رہا ایک تو یہ کہ اپنے کام کو نالائق آدمی کے سپرد نہ کرے کار خود اپنے کام کو با نا سزا کون ہوتا ہے نالائق غیر ذمہ دار آدمی نالائق آدمی غیر ذمہ دار آدمی نہ کند رہا نہیں کرتا ہے رہا مانی چھوڑنا تو اپنے کام کو نالائق آدمی پر نہیں چھوڑتا ورنہ نالائق آدمی کے حوالے کر دیا اپنا کام تو کام ہو جائے گا وہ تو بیغم شاہ ہے تو بیغم شاہ تمہارے کیا غم کرے گا وہ اپنے غم نہیں کرتا ہے سمجھ آ گئی ہے ایک تو یہ کہ نالائق آدمی کے سپرد اپنا کام نہیں کرنا چاہیے دوسری بات کہتے ہیں مردمی نہ کند بجائے نا سزا جوان مردی اور بہادری مردمی بہادری نہیں کرتا بجائے نا سزا نالائق آدمی کی جگہ پر ایک نالائق آدمی نے بے وقوف نے بیغم شاہ نے کسی کو مار دیا اس نے اس کو پکڑ لیا بیغم شاہ کو جب پکڑ لیا 2-3 آدمی اس کے رشتہ دار بھی آ گئے تو اس کو خوب گوخ مال کر دیا تو اب تم جاؤ اور کہ یار اس کو چھوڑو ورنہ میں تمہیں ایسی تیسی کر دوں یہ نہ کرو وہ بیغم شاہ کی جگہ پر جھگڑا نہ کرو کسی کے ساتھ وہ تو نالائق آدمی ہے کیا وہ تمہارے احسان کو یاد رکھے گا تو نالائق آدمی کی جگہ پر اس کو چھڑانے کے لیے
اس کو اس کی مدد کرنے کے لیے بہادری نہ کرو، نالائق آدمی کو چھوڑو تاکہ خوب اس کو گوہمال کر دے، تاکہ وہ پھر دوبارہ ایسا کام نہ کرے۔ عقل داری میل بدکاری مکن، عقل رکھتا ہے تو میلان نہ کرو بدکاری کی طرف۔ بدکاری گناہ، نافرمانی باری تعالیٰ کی، بدکاری کی طرف میلان، جھکاؤ، میلان بمانا جھکاؤ، میلان بدکاری کی طرف جھکاؤ۔ ولا تقربوا الزنا، دیکھو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی زنا کی طرف میلان، قریب نہ جاؤ، کہ قریب جاؤ گے تو میلان ہو جائے گا۔ زینچ بگذشتی سبکساری مکن، اگر اس کام سے تو گزر گیا، کس کام سے؟ کہ بدکاری کی طرف تو میلان نہیں کرتا، ایک یہ کام تو کر چکا، تو سبکساری مکن، عجلت اور جلدی نہ کرو ہر کام میں۔ سبکساری جلدی، جلد بازی، سمجھئے؟ جلد بازی نہ کرو ہر کام میں، بھائی ہر کام کو کرو تو عجلت میں نہ، اس کو اچھی طرح سوچ لو، اس کے انجام کو سوچو کہ میں کروں گا تو اس کا انجام اور عاقبت کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرے حق میں اچھا ہوگا برا ہوگا۔ جلد بازی نہ کرو، سبکساری۔ ہر کرا از حلم دل روشن بوا، ہر وہ بندہ از حلم جو تدبر سے، حلم من تدبر، بردباری، ہر وہ بندہ جس کا دل بردباری سے روشن ہو، جس کا دل حلم سے روشن ہے، یعنی بردباری سے روشن ہے، در زمانہ با صلاحی تن بود، تو زمانہ میں یعنی دنیا میں وہ اپنے بدن کی صلاح اور امن کے ساتھ ہوگا، اس کے بدن کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے، کیونکہ تو مدبر آدمی ہے، ہر کام کو سوچتا ہے تو غلط کام نہیں کرے گا، جب غلط کام نہیں کرتا تو اس کو کیا نقصان پہنچائے گا کوئی۔ تاشوی پیش از ہما از روزگار، تاکہ ہو جائے تو پیش از ہما، تمام لوگوں سے آگے، تاکہ تو ہو جائے تمام لوگوں سے آگے، از روزگار یعنی در روزگار زمانے میں، در روزگار زمانے میں، تاکہ زمانے میں تو اپنے ہم عصر لوگوں سے سب سے آگے ہو جائے۔ تو دست برنانو نمک بکشادہ، ہاتھ، اپنا ہاتھ روٹی اور نمک کے ساتھ کھلا رکھو، لوگوں کو کھانا دے دیا کرو، بخل نہ کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ زمانہ میں سب لوگوں سے میں آگے نکل جاؤں تو لنگر کھول دو، ہاں لنگر کھول دو، لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہو۔ ادھر بھی بندہ جائے گا تو کہے بڑا اچھا آدمی ہے یار، ادھر بھی جائے گا تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہر کوئی تعریف کرے گا۔ اطعام الطعام، دیکھو نا حضور غوث پاک نے اس مسئلے پر اچھی طرح عمل کیا۔ حضور غوث پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطعام طعام بہت پسند ہے، کہ بس کھلاتا اتنا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ یہ پوری دنیا میری ملکیت ہو اور میں یہ ساری دنیا لوگوں کو کھلاؤں۔ ہاں
یہ آپ سے بھی کہتا ہوں، صرف ان سے نہیں کہتا ہوں. یہ اس کو دکھے دے رہا ہے کہ دیکھو آئی سمجھ میں. تو کہتے تا شوی پیش از ہما از روزگار، تاکہ ہو جائے تو پیش از ہما، سب لوگوں سے آگے. از روزگار یعنی زمانہ میں سب لوگوں، تمہارے اہل زمانہ جو لوگ ہیں سب سے تو آگے نکل جائے نیک نامی میں. تو وہ کیا کرو، وہ کس سے کرے گا؟ دست برنا نو نمک بکشاد ادا، ہاتھ روٹی اور نمک کے ساتھ کشادہ کھلا رہا، جو آئے کھا لے. اللہ کا رزق ہے، جس نے کھا لیا آپ کے ہاتھ سے تو ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب دے دیا. بھائی دینا تو اس نے تھا، دینا تو اس نے ہے، اپنے مخلوق کا رازق تو وہی ہے. چلو اچھا ہو گیا تمہارے ہاتھ سے اس نے کھلا دیا، تو اس میں تمہارے لیے سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، ورنہ کسی اور کے ہاتھ سے کھلا دیتا اس کو. سمجھ آ گئی ہے. تا تباشی در زمانہ دادگر، اس لیے کہ تو ہو جائے پوری زمانہ میں کیا ہو جائے؟ دادگر، انصاف کرنے والا. دادگر کہ پورا زمانہ میں تو انصاف کرنے والے کے ساتھ مشہور ہو جائے کہ یہ بڑا منصف آدمی ہے یار، انصاف کرتا ہے. تو کیا کرنا ہے تم نے؟ زیر دستان نکودار اے پسر، زیر دستان تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں نیکودار، ان کو اچھا رکھ. تمہارے مزدور، ہاں تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے اہل و عیال، وہ سب تمہارے دست کے نیچے ہیں نا، تمہارے ہاتھ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کچھ کھلاتے ہو لاتے ہو گھر میں تو وہ کھا لیں گے، نہیں تو کیا کریں. تو اپنے مزدوروں کو، اپنے دست نگر لوگ جو ہوتے ہیں ان سب کو نیکودار، اچھا رکھ، ہاں محبت کے ساتھ ان کو کھلاؤ پلاؤ جو کھاتے ہیں، اور ان سے محبت کرو، پیار کرو. تو کیا ہو جائے گا؟ زمانے میں انصاف دار آدمی کے نام سے مشہور ہو جائے گا کہ دیکھو اپنے مزدوروں سے اتنا انصاف کرتا ہے یار، روٹی بھی خوب کھلاتا، کام بھی زیادہ نہیں لیتا، طاقت سے زیادہ. ہر کے برپندے خدامت استوار، ہر وہ بندہ کہ برپند خود کہ اپنی نصیحت کی بات پر آمد استوار، آ گیا پورا پورا. یعنی جو اپنی نصیحت کی بات یہ لوگوں سے کرتا ہے نا کہ بھئی تمہارے لیے خیر خواہی اس میں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جناب والے ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ غمی شادی میں شرکت کرو، ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرو، محبت کرو، یہ بغض اور اناد نہ کرو. یہ جو نصیحت کی باتیں لوگوں سے کرتے ہو، تو ہر وہ بندہ کہ برپند خود کہ اپنی نصیحت کے اوپر آمد استوار، برابر آ گیا. برابر آ گیا کیا مطلب؟ یعنی اس نے اپنی نصیحت کی باتوں پر برابر عمل کر لیا. تو جو اپنی نصیحت کی باتوں پر برابر عمل کرتا ہے، پند اورا دیگراں بندند کار، ہاں پند اورا تو اس کی نصیحت کو دیگراں دوسرے لوگ بھی بندند کار اپنے کام میں لاتے ہیں. بندند باندھتے ہیں کام کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اپنی بات پر عمل خود نہیں کرتا، دوسرے لوگ بھی. ہر کے از گفتار خود باشد ملول، ہر وہ آدمی جو اپنے کہنے سے پریشان ہو. باتیں لوگوں سے تو کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن خود اپنے کیے ہوئے اپنی باتوں سے کیا ہے؟ ملول، پریشان ہے، یعنی عمل نہیں کرتا اپنی بات پر. تو قول اورا دیگرے نکنت قبول، اس کی بات کو دوسرے لوگ بھی قبول نہیں کرتے. خود داڑھی منڈاتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں شکل کو دیکھو. ہاں تو اس کی بات کو کیسے لوگ قبول کریں؟
ہرچہ باشد در شریعت ناپسند، ہاں دور باشد وے چو ہستی ہوش مند، ہرچہ باشد، ہر وہ چیز جو ہے شریعت میں ناپسندیدہ، جو چیز شریعت میں ناپسندیدہ ہے، دور باشد وے، اس سے دور رہو، چو ہستی ہوش مند، جبکہ ہے تو ہوش مند آدمی یا عقل مند آدمی، تو پھر جو شریعت میں ناپسند چیز ہے اس سے دور رہو۔ تا ثواب کار بینی سر بسر، تا ثواب کار بینی سر بسر، بر مراد خود مکن کار اے پسر، تاکہ دیکھ لے ثواب کار، اپنے کام کی صحت، اپنے کام کی صحت، سر بسر بے تمامی ہی، پورا سمجھئے، اپنے کام کے صحت کو پورا پورا جب تو دیکھ لے کہ میرا کام جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو بر مراد خود مکن کار پسر، خواہش نفسانی کے ساتھ کام نہ رکھو اے بیٹے، سمجھئے، مراد منے خواہش نفسانی، خواہش نفسانی کے ساتھ کام نہ رکھو اے بیٹے، یہ خواہشات نفسانی کو چھوڑو، بات کرو اپنے ثواب دید کی کہ جو کام تیرے شریعت نے تیرے ذمے لگائے ہیں وہ تم نے تمام کر لیے ہیں، تو اگر وہ تم نے تمام کر لیے ہیں تو بس ہو گیا کام، تو کامیاب ہے، پھر خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑو۔